كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب البر والصلہ یا باب الزہد والورع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اور لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس سلسلے میں نبوی فرمان کیا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا نسخہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ جس سے ہم اللہ کی محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کی محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یہ دو نسخے ہیں جس کو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے گی اور اللہ رب العالمین کے بندوں کی محبت بھی مل جائے گی۔ یہ کل کے حدیث کا خلاصہ ہے اور اس پہ جو تفصیلات آ چکی ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہاں سے حدیث نمبر تقریباً 7 باب الزہد والورع کی حدیث نمبر 7 آج کی اس درس میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا: اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دوست و محبوب رکھتا ہے جو پرہیزگار، بے نیاز اور گمنام ہو۔ جی ہاں، بڑی عظیم روایت ہے جس کے راوی صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ تمام حضرات جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان کا نام ہے، ان کی کنیت ہے ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک الزہری القرشی، مالک الزہری القرشی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اور ان کے تعلق سے ابھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سابقین اولین ہیں، سابقین اولین صحابہ کرام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اول ابتدائی اسلام میں
جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کہا تھا ارمی فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہا ہے کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، خوب تیر چلاؤ۔ اور اسی طریقے سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ 6 لوگوں کو جو چنا تھا خلافت کے انتخاب کے لیے، اس میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو یہ تو صحابی رسول کی فضیلت کے تعلق سے باتیں ہوئیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں وان سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ رب العالمین، یقیناً اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، غنی ہو اور چھپا ہوا ہو۔ پرہیزگار بھی ہو، غنی بھی ہو، چھپا ہوا بھی ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیے تو کیسے شروط ہیں، پرہیزگار بھی ہو، مالدار بھی ہو، یعنی مالداری عام طور پہ پرہیزگاری کو ختم کر دیتی ہے۔ جب مالداری آتی ہے تو انسان مال کے چکر میں، مال کے فتنوں میں پڑ کر کے پرہیزگاری بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو مالدار بھی ہو اور ساتھ ساتھ پرہیزگار بھی ہو اور پوشیدہ بھی ہو۔ دیکھیے تو مالداری شہرت کا ذریعہ ہے اور لوگ اس کو شہرت کا زینہ بناتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں آتا ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، لیکن مال ہے، تب کیا ہوگا؟ ارد گرد لوگ بھیڑ لگائیں گے۔ کوئی خیر اگر نہیں ہے کسی کے پاس لیکن مال ہے، لوگ بھیڑ لگائیں گے، لوگ بات سنیں گے، مال کی قدر ہے۔ لیکن ایک آدمی جس کو مالداری بھی حاصل ہے اور وہ خاموش بھی رہ رہا ہے، چھپ کے بھی رہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یعنی یہ وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندوں میں سے ایک ہے، پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا جی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے، غور سے ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، عامر یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں عامر۔ اور آپ سب کو حدیث معلوم ہے جی، شروع دور میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، آپ کی ایک بیٹی تھی۔ وہ حدیث یاد کیجئے، مکے میں بیمار پڑے تھے سعد ابن ابی وقاص، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بخاری کی روایت ہے۔ گئے تو سعد ابن ابی وقاص کو دیکھا کہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی ان کے چہرے پہ ڈالا، ان کو پلایا تو ہوش آیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میں مالدار آدمی ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں ایسا کروں، افاتصدق بثلثی مالی، اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ ایک ہی بیٹی ہے، اس کے لیے اتنا مال کافی ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی نصف، آدھا مال صدقہ کر دوں، آدھا مال بچا کر کے رکھوں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر 1/3 مال، یعنی پورے مال کو 3 حصے میں تقسیم کر کے 1 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، 2 حصہ بچی کے لیے بچا کے رکھ دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والثلث والثلث کثیر، چلو ثلث چل جائے گا،
1 तिहाई है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر لک ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، تو اپنے بال بچوں کو اپنے بعد مالدار بنا کر کے چھوڑ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر بنا کر کے چھوڑ دے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا، دراصل اس واقعے کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ابتدائی اسلام میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی سوائے ایک بچی کے۔ یہ شروع اسلام کا معاملہ ہے، لیکن ہجرت کے بعد کا، شروع اسلام کا معاملہ ہے لیکن ہجرت کے بعد کا معاملہ ہے۔ ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ اور اس کے بعد آئے تھے مکہ، اور مکہ میں بیمار پڑے تھے، تو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص یہ لگ رہا ہے کہ بہت بیماری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت پریشانی ہے، بیمار ہوں، ہو سکتا ہے اس بیماری میں میرا معاملہ ہو جائے، طے ہو جائے، تو اپنے مال کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا اور ساتھ میں اشارہ یہ بھی کر دیا کہ اس بیماری میں تمہاری وفات نہیں ہوگی، اس بیماری میں تمہاری وفات نہیں ہوگی۔ لعلک ان تخلف بعدی، اے سعد ابن ابی وقاص تم میرے بعد بھی زندہ رہو گے، فینتفع بک اقوام ویضر بک الاخرون، کہ تیرے ذریعے سے ایک قوم فائدہ اٹھائے گی اور تیرے ذریعے سے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہوگا۔ اشارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ دیکھو بیمار تو ہو ضرور، خوب بیمار ہو، لیکن اس بیماری میں تمہاری وفات نہیں ہوگی، تم میرے بعد تک زندہ رہو گے۔ تو اس کا کیا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو خبر آپ کو دی ہے اس خبر کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ بہرحال تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زندہ رہے، حیات سے رہے، اور آپ قادسیہ کے سپہ سالار ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مارکہ اور جو جنگ لڑی گئی تھی فرس سے، ایرانیوں سے، مارکہ قادسیہ، اس کے قائد تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں اللہ رب العالمین نے فتح دیا اور فرس کو، ایران والوں کو نقصان پہنچایا ان کے ذریعے سے۔ اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ تمہارے ذریعے سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری بھی دی تھی۔ اب آئیے اس حدیث کے سبب ورود کی طرف آتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نے اس حدیث کو کب بیان کیا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب لڑائیاں شروع ہوئیں مسلمانوں کی آپسی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام فتنوں سے الگ ہو کر کے کنارہ کش ہو گئے، اور اونٹ اور بکری وغیرہ جو ان کی تھی ان کو لے کر کے شہر سے دور جا کر کے رہنے لگے۔ اس فتنے میں یہ پڑے ہی نہیں سعد ابن ابی وقاص۔ تو ایک روز ان کے صاحبزادے عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص جو ان کے صاحبزادے ہیں، یہ آئے کہاں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت سعد نے جب ان کو دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں اور گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، تو حضرت سعد نے کہا اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، میں اس سوار کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور بیٹے جب سواری سے نیچے اترے، یعنی حضرت عامر، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، تو کہنے لگے کہ آپ نے اپنے اونٹوں اور اپنے بھیڑ بکریوں میں ہی ڈیرا ڈال رکھا ہے، یہیں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اس حال میں چھوڑ دیا ہے آپ نے کہ وہ حکومت کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔
تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، غنی ہو، مالدار ہو اور چھپا ہوا ہو۔ پرہیزگار ہو، مالدار ہو اور چھپا ہوا ہو۔ سمجھ گئے؟ یہ شان سبب ورود ہے اس حدیث کی، یعنی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث میں، تو پتہ یہ چلا ہر آدمی کو ہر معاملے میں دخل اندازی نہیں دینا چاہیے، ہے نا جی۔ اب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں، سابقین اولین میں سے ایک ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد جو فتنہ رونما ہوا مسلمانوں کے درمیان، اس فتنے سے آپ نے اپنے آپ کو ایک دم الگ کر لیا، ایک دم الگ کر لیا۔ اور جب بیٹے نے تحریض کی، ابھارا کہ چلیے فیصلہ کیجئے گا، آپ لوگ جیسے بزرگ لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں، سینے پہ آپ دھکا دیا، آپ نے اس کو کہا چپ ہو جاؤ، میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ کی طرف پلٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت ملتا ہے جی، جو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے وضاحت کی جا چکی ہے۔ جن لوگوں نے محبت کا انکار کیا یا اللہ رب العالمین کی صفتوں کا انکار کیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مخلوق کی محبت سے تشبیہ دیتے ہیں، تب انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا مطلب خالق مخلوق دونوں برابر ہے؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہیے کہ بھائی یہ مطلب نہیں ہے، خالق کی محبت الگ ہے، مخلوق کی محبت الگ ہے، لیکن عربی زبان میں محبت جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں تم تو استعمال کرو، اس کی کیفیت کو چھوڑ دو، اس کی کیفیت کو چھوڑو۔ یہ کئی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں آپ کے سامنے کہ بھائی ہم اگر خوش ہوتے ہوں گے تو ہمارے چہرے پہ اس کا اثر رونما ہوتا ہوگا، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہوں گے تو چہرہ سرخ ہوتا ہوگا، آنکھیں تن جاتی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس کو لائق ہے ویسے ہوتا ہے۔ ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہم کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کو لائق ہے ویسے کرتا ہے۔ میری طرح سے، آپ کی طرح سے؟ کہا ہرگز نہیں۔ ہم مخلوق ہیں، مخلوق کی کوئی بھی صفت خالق کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ خالق سے مخلوق کی مثال بیان کی جا سکتی ہے، مخلوق سے خالق کی مثال تک نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ قاعدہ ہے اس باب میں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد کا لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی، تقی کے معنی متقی، وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ تقوی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کے درمیان ایک بچاؤ کی دیوار کھڑی کر لے۔ اور بچاؤ کی دیوار کیسی کھڑی کرے گا جی؟ سیمنٹ کی دیوار؟ ہاں، کس چیز کی دیوار؟ کنکریٹ کی؟ کون سی دیوار کھڑی کرے گا؟ عمل صالح کی، نیک عمل کی، اللہ کے فرامین کے بجاوری کی، اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک کر کے۔ یہ وہ دیوار ہے جو انسان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے بچا کر کے رکھے گا۔ تقوی کے بارے میں جو باتیں، بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن یہ بات جو کی گئی ہے وہ بہت، یعنی علماء اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ آدمی اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان ایک بچاؤ بنا لے، اور وہ بچاؤ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اوامر کو بجا لانا اور اس کے نواہی منہیات سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ پہلا لفظ تھا۔ دوسرا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنی، وہ آدمی جو بے نیاز ہو اللہ رب العالمین سے۔ اور بے نیازی کا مراد یہاں پہ یہ ہے جی، انسان نفس کا بے نیاز ہو۔ نفس، اب دیکھیے لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن اس کی بے نیازی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے اور حاصل ہو جائے،
اور حاصل ہو جائے، بلکہ مالدار ہونے کے باوجود دوسرے کی مالداری کو دیکھ کر کڑتا ہے، جلتا ہے، ارے وہ ہم سے آگے کیسے بڑھ گیا، ہمارے پاس 4 دکان ہے، اس کا 5 کیسے ہو گیا، اس کا 6 کیسے ہو گیا۔ یہ مالدار نہیں، پھر وہ فقیر ہے، فقیر سے بھی بدتر ہے۔ شاعر کہتا ہے جو غنی ہو ماں سوا سے وہ گدا نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی فقیر ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فقر کا اظہار کرتا ہے تو وہ فقیر نہیں ہے، لیکن جو اسیر ماں سوا ہو وہ امیر بھی بھکاری، امیر ہے لیکن دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، دوسروں کے معاملات کو دیکھتا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کدھر کما رہا ہے، اس کو اتنا کیوں مل گیا، اس کو اتنا کیوں ملا، اس چکر میں پڑا ہوا ہے، تو وہ فقیر سے بھی بدتر ہے، وہ امیر بھی بھکاری، امیر ہونے کے باوجود بھی وہ بھکاری ہے۔ تو آدمی اپنے نفس کو آسودہ کرے، جتنا اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے اتنا ہی۔ مطلب غنی کا یہ معنی نہیں ہے کہ بہت مال اس کے سامنے ہو، دنیا کی دولت، ہر سہولت اس کو میسر ہو، نہیں، کوئی فقیر بھی بے نیاز ہو سکتا ہے، کوئی فقیر بھی بے نیاز ہو سکتا ہے، اس کو ضرورت نہیں۔ ہم کو جتنا اللہ نے مال دیا ہم اسی میں قناعت کر لیں گے، اپنی زندگی گزار لیں گے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ اپنے پاس رکھیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے محتاجی کا بہانہ بنا کر کے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو محتاج ہیں، ہم غریب ہیں، ہاں، تو اگر ہم یہ سب نہ کریں گے تو ہم کیسے چلیں گے؟ ہم اگر مالداروں کی چاپلوسی نہ کریں یا مالداروں کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں، ان کے ہر جائز ناجائز کو صحیح غلط نہ ٹھہرائیں، وہ جیسا کہے ویسا نہ کریں، ان کے ہر بات کی تائید نہ کریں، ہم کیسے کھائے پیئیں گے؟ یہ عذر غلط ہے، غلط ہے عذر۔ اللہ نے روزی متعین کی ہے، آپ نفس کا بے نیاز ہوئیے، ایک موٹو، ایک اصول بنائیے کتاب و سنت کے مطابق، اسی کے مطابق ہم چلیں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آپ کی اپنی مالداری اپنے پاس، آپ کی اپنی ریاست اپنے پاس، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ بندہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری مال کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ انسان کے پاس مال کی زیادتی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس کی حالت فقیر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کیا ہو؟ خفی ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو، یعنی شہرت اور لوگوں کی جاہ، ان کی محبت، لوگ ہم کو پوچھیں دیکھیں، اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے جی، آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے بہت، اس کو کہا گیا کئی مرتبہ، ریکویسٹ کیا لوگوں نے کہ آپ چلیے نا 5 منٹ کے لیے ہمارے اسٹیج میں بیٹھ جائیے گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ کہا نا، ہم اسی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم کہاں اسٹیج پہ بیٹھیں گے، ہم کو مناسب نہیں ہے وہاں پہ بیٹھنا، دوسرے لوگوں کا کام ہے نا۔ شہرت نہیں ہے، شہرت ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو برتری نہیں چاہیے دوسروں کے اوپر۔ ہم نے دیکھا ہے، اللہ تعالی غریق رحمت کرے، رحم فرمائے۔ بہرحال تو کہا کہ غنی بھی ہو، مالدار بھی ہو، اور خفی ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو، جاہ نہیں چاہیے اس کو، حشمت نہیں چاہیے، مقام نہیں چاہیے، مرتبہ نہیں چاہیے، اس طرح کی چیزیں اس کو پسند نہیں ہے، بلکہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے جی کہ انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں سے کچھ بھی طلب نہ کرے، الا یہ کہ شدید ضرورت ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیا خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، یعنی وہ ید، وہ ہاتھ جو آخذ ہے، لینے والا ہے، دینے والا ہاتھ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیشہ آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے
کہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ تیرے راستے میں دینے والا بنا دے ہم کو، لینے والا نہ بنانا، لینے والا نہ بنانا، اس سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھنا. لیکن اگر کبھی بہت شدید ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کام نہیں بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے یا کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے جی کہ ایک مسلمان آدمی چاہیے کہ وہ شہرت، لوگوں کے اوپر غلبہ پانا، ہاں، اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا، اپنی عزت اور جاہ کا دھاگ لوگوں کے سامنے جمانا، اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ مومن جو خفی ہو وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پوشیدہ ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، جو پوشیدہ ہو، ہے نا. لیکن اگر اللہ تعالی بغیر اس کے قصد کے، بغیر اس کے چاہت کے اللہ رب العالمین اس کو اگر شہرت عطا کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی جانب سے فضل ہے جو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں عطا کر رہا ہے، اس کو دنیا میں عطا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، نہیں. جو آدمی مالدار، اللہ نے جس کو مالدار بنایا ہے وہ اپنے مال کو لوگوں کے درمیان خرچ کرتا ہے تو ظاہر ہے مالداری کے اعتبار سے اس کی شہرت ہوگی. جو آدمی عالم دین ہے وہ اپنے علم کو لوگوں میں پھیلاتا ہے تو ظاہر ہے ایک عالم دین کی حیثیت سے لوگوں میں اس کی شہرت ہوگی. جو آدمی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے، داعی کے اعتبار سے اس کی لوگوں کے اندر شہرت ہوگی. لیکن اس شہرت کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اشتہار کا سہارا نہ لیتا ہو. اشتہار مطلب کیا جی؟ جلسے کا اشتہار نہیں، اس کو مشتہر کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنانا، لوگوں کے سامنے لا کر کے پیش کرنا. اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. کبھی کوئی ایسی چیز بول کر کے بیان کر دیا جو کسی نے نہیں کہا ہے تو ہو گیا، لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے. کیا جب بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ شاعر کہتا ہے اگر بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ اس میں بھی نامی ہوگی، لوگ جانیں گے. اور آج کل کے زمانے میں عام طور پہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب ہماری تھوڑی مقبولیت گھٹ رہی ہے تو فیس بک وغیرہ پہ آ کر کے کوئی ایک مسئلہ چھیڑ دیا، اب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، لگ گئے. اگر لوگ خاموش ہو جائیں تو معاملہ ختم ہے. لوگ خاموش ہو جائیں اور چند علماء اس کے اوپر، اس کے اگر افکار و نظریات غلط ہیں اس کے اوپر رد کر دیں تو مناسب ہے. لیکن ہر کس و ناکس اس کے بارے میں لکھنا شروع کرتا ہے. لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نہ جاننے والا بھی ہو وہ اس کو جان جاتا ہے اور اس کی شہرت دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، اس کی شہرت دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ، اس سے یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی آدمی مومن ہے اور مستقیم ہے، صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں دے رہا ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک عاجل بشرا المؤمن، یہ اللہ رب العالمین کی بشارت ہے اس کے لیے جو اللہ رب العالمین جلدی اس کو عطا کر رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگی. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ لهم البشرى فی الحیات الدنیا. اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بشارت سے کیا مراد ہے؟ کہا ان کی تعریف کی جاتی ہے، لوگ ان کا نام اچھے طریقے سے لیتے ہیں. آپ اہل تقوی، اہل خیر اور اہل صلاح والوں کو دیکھیے گا کہ مجتمع کے اندر، معاشرے کے اندر ان کی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کی تکریم کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ہاں، اور ان کا ذکر جب وہ ذکر خیر ہوتا ہے ان کی زندگی میں بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی، تو لوگ اچھا تذکرہ ان کا کرتے ہیں، برا تذکرہ ان کا کوئی بھی نہیں کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر چاہے ہوئے لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے، اپنے آپ کو مخفی رکھے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، لوگوں کے سامنے ڈنڈورا پیٹتے ہوئے نہ چلے. اب اسی لیے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا
تو اللہ کے راستے میں دیا اور کہا کہ بھائی کیا لکھنا ہے، کیا یہ کرنا ہے، کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، جائیے آپ۔ ارے ہم کو حساب رکھنا ہے، رسید کاٹنا ہے، کہا کسی نام سے کاٹ دیجیے گا، آپ کو اگر حساب ہی چاہیے تو کسی نام سے کاٹ دیجیے گا، ہمارا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کچھ مسافرین جو لوگ آتے ہیں یا چندہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، مچندین، ان کو پتہ ہوگا وشاکھاپٹنم میں ایک صاحب ہے، مطلب یہ بات اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ جذبہ ہو کہ آج تک انہوں نے مطلب لاکھوں روپے رمضان میں وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی کو واپس نہیں کرتے، کبھی ان کا نام تک نہیں جانتے ہیں لوگ، ان کا نام یہی مشہور ہے، بندہ خدا، بندہ خدا، کبھی اپنا نام انہوں نے لکھوانا پسند نہیں کیا، دے رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو لینے سے مطلب ہے، آپ لکھیے، حساب رکھنے کے لیے رسید کاٹ دیجئے، لیکن ہمارا نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دیا بھی 50 روپیہ تو کہا کہ ہمارا نام اعلان کر دو، نام اعلان کیا، محمد فلاں، کہا نہیں ہمارا نام میں محمد نہیں ہے، محمد کاٹ کے کہیے، کاٹیے۔ انصاری چھوڑ دیا، آپ سید نہیں بولے، میرا محلہ نہیں بتایا، یہاں تو کتنا عبداللہ ہے، 5 گو عبداللہ، کون عبداللہ، کیسے جانے گا لوگ، تو جان کے کیا کرو گے؟ اللہ نہیں جان رہا کہ کس عبداللہ نے دیا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا ایک معاملہ تو یہ ہے، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کچھ دیا کچھ لیا تو اس کا فوٹو بناؤ اور اس کو واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر عام کرو کہ دیکھو فلاں صاحب کی طرف سے یہ تحفے غریبوں کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں، یہ رضائی، یہ کمبل، یہ سویٹر، یہ جیکٹ، ہاں یہ رمضان کا کیٹ، یہ افطار، یہ فلاں دیا گیا ہے، کیا فائدہ اس سے، کیا فائدہ اس سے؟ یہ ریاکاری اور شیطان کے دروازے ہیں، اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ بچے، اسی راستے سے شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے اور ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات خوب کریں، اللہ رب العالمین کی فرامین کی بجاوری کریں، اس کے نواہی سے اجتناب کریں، شہرت طلبی نہ کریں، مخفی ہوں، خفی، پوشیدہ ہوں، اور اگر یہ معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا، مانگیے گا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور ظاہر ہے زہد الورع کا یہ باب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مناسبت اس حدیث کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آدمی اظہار نفس نہیں چاہتا ہے، اور یہی بے رغبتی ہے اس کی دنیا سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ ہاں درس کے متعلق ہے کسی کے پاس کوئی سوال؟ ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا.